ڈیفنس ڈے یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے رب کا پیغام اپنے بندوں کے نام۔ مسلمانوں، پاکستانیوں، ہمارا دفاع کہاں ہے؟ کیسے ہے؟ کب ہم اپنے آپ کو یقینی طور پر محفوظ سمجھیں؟ سورہ مائدہ آیت 44 بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کتاب اللہ کے محافظ ہی ملک کے محافظ ہیں۔ ملک کا دفاع ملت کے دفاع سے ممکن ہے۔ قانون الہی کی بالادستی سے دنیا میں ہماری بالادستی ہے۔ فوج سرحدوں پر، ججز عدالتوں میں، سیاستدان، حکمران ایوانوں میں، تمام سرکاری بیوروکریٹس، عوام اپنی اپنی جگہوں پر، انفرادی اجتماعی سطح پر، ہر جگہ اللہ کے قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے تو وہ اپنے آپ کو قابل دفاع سمجھیں۔ اسلامی احکامات پر عمل درآمد کے بغیر ملک میں امن و امان ممکن ہی نہیں۔ مغرب کی نقالی، یورپ کی پیروی، ان کے نظام سے مروبیت، وہاں کے قوانین کا یہاں اطلاق، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ سارا سال اور ساری زندگی ہمیں اپنی تمام تر مصروفیات، تقریبات اسلامی نظام کے مطابق بنانی ہیں۔ زمین کے اندر اس کے محافظ علماء ہیں، شرعی قوانین، بل پیش کریں۔ حکمرانوں کا کام ان کا امپلیمنٹ ہے، اور افواج کا کام سرحدوں پر ان کی حفاظت اور دشمنوں کا مقابلہ ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ امریکن لا، یورپین رولز، وہاں کا نظام، وہاں کا سسٹم، وہاں کی فوج، وہاں کی انٹیلیجنس یہاں پر مؤثر یا ہمیں محفوظ بنا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ نہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں قابل دفاع دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے تو یہ حالت ہے کہ سیلاب بھی آئیں تو سروے وہاں سے ہوتے ہیں، زلزلے بھی آئیں تو ان کی ٹیمز آ کر یہاں سروے کرتی ہے۔ وہ کبھی ہمیں محفوظ، مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کو خود اپنی حفاظت کرنی ہے، اور ہتھیار کتاب اللہ ہے۔ مغرب سے مروبیت، ان کا پریشر، وہاں کا نظام، انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم، سودی نظام، تجارت، قرضے، فنڈ، ریلیف، امداد کے نام پر غلامی کا طوق، اقتدار، اختیار کا جھانسا، یہ سب فراڈ ہے۔ ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پیغام دیتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی۔ دفاع ان سے ڈر ڈر کر جینے میں نہیں بلکہ ڈٹ کر لڑنے میں ہے۔ اہل علم کی باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی چیز پر فخر نہیں، کسی عمل پر فخر نہیں، سوائے ملک و ملت کے دفاع کے لیے جان لگانے والوں کے عمل پر۔ خواہ وہ ممبر و محراب سے حق کی آواز اٹھانے والے ہوں، یا عدالتوں سے، ایوانوں سے حق کی بالادستی کرنے والے ہوں، یا سرحدوں پر نگرانی، حفاظت کرنے والے۔ ہمیں فخر ہے اپنے جوانوں پر، بہادر سیکیورٹی اہلکاروں پر، سرحدوں کے مضبوط پہرے داروں پر، ہتھیاروں سے لیس نگرانی کرنے والوں پر، سرحدوں پر تعینات فوجیوں اور ٹھکانوں کی حفاظت کرنے والوں پر، اور ممبر و محراب سے علم کا علم بلند کرنے والوں پر۔ پوری قوم انہیں مبارکباد پیش کرتی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہے۔ یہ تعظیم و احترام اور خصوصی تعریف اور فخر کی مبارکباد ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے حرمین کے مقیم فضیل بن عیاض کو یہ اشعار لکھے۔ جب فضیل نے یہ اشعار پڑھے تو ان کی آنکھیں بہنے لگیں اور کہنے لگے ابو عبد الرحمن نے سچ کہا، اہل علم یہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، تم راتوں میں جگے رہے تب ہی ہم سو پائے، تم نے دفاع کیا تب ہی ہم امن سے رہے، بہادری اور شجاعت کے ساتھ تم نے میدانوں میں مقابلہ کیا تو ہمارے لیے تمہارے اوپر آنسو بہا کر دعا کرنا واجب ہو گیا۔ یہ ایسا شرف ہے جو عظمت میں ستاروں سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، ایسی عزت ہے جو پہاڑوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ اے بہادر فوج، تمہیں فتح نصیب ہو۔ امن میں پسینہ بہانے والے، میدان میں خون بہانے والے، باطل کے آگے ڈٹ جانے والے، آواز اور قلم سے نعرہ حق بلند کرنے والے، ہمیں فخر کے قابل
دفاع کے قابل، دنیا آخرت میں سر اٹھا کر جینے کے قابل، رب کے ہاں عزت کے تاج پہنانے کے قابل بناتے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے زمین کے محافظو، سلام ہو تم پر اے سرحدوں کے محافظو، سلام ہو تم پر علم رکھنے والو، سلام ہو تم پر اے جانے قربان کرنے والو۔